ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ مگه میشه بگی زهرا مگه میشه فاطمیه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، یہ ایام اور یہ دن جو اس وقت منسوب ہیں، جن کا ہر طرف ذکر ہو رہا ہے، ہم آج اس ممدوحہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اکلوتی بیٹی کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب، جو اپنی بیٹی کو نئے نئے القاب و خطابات سے نواز رہے ہیں، کہیں فاطمہ، کبھی زہرا، کبھی عذرا، کبھی رازیہ، کہیں مرضیہ، کبھی صدیقہ، کبھی طاہرہ، کبھی بطول، کہیں زکیہ، اور ابیحہ کہہ کر کے آپ نے اپنی بیٹی کو یاد کیا ہے۔ کائنات میں کسے ایسی بیٹی ملے گی کہ جیسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی؟ آپ نے اپنی مختصر سی حیات میں، یعنی 18 سال میں، ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، ایک شریک حیات کے لیے، ایک اچھی ماں کے لیے کیسا ہونا چاہیے، آپ نے ویسا بن کر کے زمانے کو، بلکہ قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے آپ نمونِ عمل بن گئیں۔ تو ہم انہی بی بی کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان، جن کے ہم بے پناہ شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کے ہمارے ساتھ جڑے، اور ہم ان کے توسط سے آپ تک میسج اور پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہر طرف مجالس کا دور ہے، ایک سلسلہ ہے، بی بی کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، ہمارے اس چینل کے ذریعے ایک میسج اور پیغام پہنچ پائے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بہت مشہور شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خانہ ساز ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ یہ ایک تحریک تھی علی گڑھ موومنٹ کا، جب انہوں نے یہ اس شعر کو میسج پہنچایا تھا، اور ایک سوال اٹھا تھا بڑی تیزی کے ساتھ۔ قبلہ پر سے پہلے استقبال آپ کا ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ، سیکریٹری تنظیم المکاتب۔ تنظیم المکاتب محتاج تعارف نہیں ہے، جو ایک تحریک ہے دیداری کا، بیداری کا، اور لوگوں کو شعور پیدا کرنے کا۔ آپ کا جو مشن ہے وہ یہ ہے سوشلائزیشن، یعنی بچے سب سے پہلے بہت اچھے اچھے سائنٹسٹ، فلاسفر اور سماج کے سلسلے میں سوچنے والے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے، بچہ ماں کی آغوش سے ہی سیکھتا ہے۔ تو ماں تک زمانے کے حساب سے کون سا ایسا سیلیبس ہے جو بچوں کو اس وقت بنیادی ضرورت ہے، وہ آپ اسے پہنچاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا اور محسوس کیا ہے کہ گاؤں گاؤں، شہر شہر آپ کی یہ تحریک بڑی تیزی سے پھل پھول رہی ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار اس میں اور کامیابی عطا کرے، تاکہ جو آپ کا مقصد ہے، جو اقدام ہے، وہ آگے بڑھتا رہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے، اور اس وقت ہم نے اس سے پہلے آپ سے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے ایک اچھی بیٹی کے حوالے سے اور ایک اچھی تربیت کیسے دی جانی چاہیے، اور آج کا بڑھتے ہوئے کرائم ریٹ جو ہو رہا ہے، جس میں عورتیں جس کا شکار بن رہی ہیں، اس پہ آپ نے بڑے اچھے اچھے مشورے دیے تھے۔ ہم چاہتے ہیں آج ایک اور جو برننگ ایشو ہے، اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کہ جسے ٹیلی ویژن پہ بھی جس پہ بحث ہو رہی ہے، اور وہ بحث لوگ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کتنا نکل پایا ہے، اس سے آنے والے وقت میں کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ مگر دین، جس کے لیے آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ دین جو ہے وہ ایک کریٹر نے جسم اور سماج اور سوسائٹی، جو زمین اس نے بنائی ہے، ضروریات کے تحت کب کتنی مقدار ہونی چاہیے، عدالت ہے اس کے اندر۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک اچھی بیوی، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا گھر، جس کا ایک ہیلدی ماحول ہو،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے شادیاں تو ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد طلاق کی سی نوبت آ رہی ہے، اور یہ طلاق کا جو ریٹ ہے بڑی تیزی سے گراف بڑھ رہا ہے۔ کورٹ میں اگر ہم چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا ایک بڑا مجمع ہے جو طلاق کے لیے پریشان ہے۔ تو آخر ایسے کیا اسباب ہیں کہ شادی کے فوراً بعد طلاق کی سی نوبت آ جاتی ہے؟ بہت ضروری موضوع ہے اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلے لینے کا موضوع ہے۔ متعدد اسباب ہیں جو اس وقت آپ کی گفتگو سے فوراً دماغ میں آتی ہیں، باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اس وقت کے ماحول میں جو بہت سی خرابیاں پیدا، ان میں ایک خود غرضی ہے۔ جی جب انسان اپنی ذات کو محور بنا لیتا ہے اور دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنی ہر ضرورت پوری ہونا چاہیے، اس چاہے ہماری چھوٹی سی ضرورت پوری ہونے کے لیے کسی کا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ دین اور زندگی کا نظام کچھ چیزیں جو فطرت میں ہیں کہ مجھے اپنا خیال رکھنا ہی میری فطرت میں ہے، لیکن ہر فطرت کو کہیں نہ کہیں اس کا پر قابو کیا جانا ضروری ہے۔ کھانا بھی میری فطرت میں بھوک لگنے پہ، لیکن اس کی بھی لمٹس ہیں، کتنا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا کھانا ہے۔ مذہب چھوڑ بھی دیجئے، مذہب چھوڑ کے بھی لمٹس ہیں اس کی۔ بے شک۔ تو فطرت کے تقاضے زندگی کو باقی اور جاری رکھنے کے لیے ہیں، لیکن فطرت کو بے قابو ہونے سے بچانا یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ زندگی میں جتنے مسائل اس وقت پیدا ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو اللہ نے ہم لوگوں کو اور ساری مخلوق کو اس کی زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو طاقتیں دی ہیں، جس میں انسان سب سے آگے ہے، جس کے پاس عقل کی طاقت سب سے بڑی ہے، اس کے علاوہ بھی بولنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں اور تجزیہ کریں تو پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں ان کی جڑ میں دو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، شاید سننے والے بھی اتفاق کریں میری بات سے۔ یا تو اللہ کی، خالق کی، فطرت کی دی ہوئی ان طاقتوں کو استعمال میں نہیں لایا جاتا ہے تو پرابلمس آتی ہیں۔ نظر انداز یوز ہی نہیں کیا گیا، کام ہی نہیں لیا جا رہا۔ میرے ہاتھوں میں طاقت ہے، میں ان ہاتھوں سے کھانا اٹھا کھا سکتا ہوں، لیکن اب میں ہاتھوں کو روک کے بیٹھ گیا، نہیں چلاتا ہاتھ، تو کھانا سامنے رکھا پھر بھی بھوکا رہوں گا، نقصان پہنچے گا مجھے۔ جہالت، غربت، بیماریاں جو دنیا کے بڑے حصے پہ چھائی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے زیادہ تر یہی مختلف اسباب ہیں، لیکن اس میں ایک بنیادی سبب یہی ہے۔ آپ ہی کی بات مجھے یاد آ رہی، آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بچے کو ماں کا دودھ نہ دے کر کے ڈبے والا دودھ دے۔ جی، فیشن میں لگ گئے۔ تو اللہ نے جو طاقتیں اور صلاحیتیں ہمیں دی ہیں، جب وہ بیکار رہیں گی تو بھی مسائل کھڑے ہوں گے، اور جب وہ بے قابو ہو جائیں گی۔ ہم اپنی عقل کا استعمال الف ب اور ABCD پڑھنے کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں، علم نہیں آئے گا، لیکن یہی عقل بیجا استعمال ہوگی تو ایٹم بم بنا کے تباہی لائے گی۔ تو کہیں بیکاری، انہی قوتوں کی بیکاری تباہی لاتی ہے، بربادی پیدا کرتی ہے، اور کہیں انہی قوتوں کا بے قابو ہونا تباہی لاتا ہے۔ دین کو اگر آپ دیکھیں گے تو دین نے جو نظام زندگی بنایا ہے اس میں کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ سنو یہ نہ سنو۔ دین سے ہٹ کے، میں بار بار کہوں گا، دین سے ہٹ کے بھی جہاں جو بھی نظام زندگی ہے وہ کرو نہ کرو پہ شامل ہے۔ حکومتوں کے قانون بھی کرو نہ کرو پہ ہیں، چاہے وہاں دین پیش نظر نہ ہو۔ اور وہ کرو نہ کرو کیوں ہے؟ کرو اس لیے کہ اس کے بغیر بھی زندگی نہیں چلنے والی، اور نہ کرو اس لیے کہ کرو گے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو قوتوں کا بیکار رہنا یا بے قابو ہونا تباہی اور بربادی اور نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ دین کا کام یہی ہے کہ وہ زندگی میں کیا کرو اور کیا نہ کرو، یہ ادھر سے ہی فیصلہ ہم تک پہنچاتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اسی طرح کے قوانین اس سے وجود میں آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے شادی کرو۔ اسلام کہتا ہے شادی کرو، اس لیے کہ زندگی کو آگے بڑھنا ہے۔ میں ایسے حساس موضوعات ہیں جو بات کرنا میرے جیسے لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اس وقت شادی بھی تماشا بنا دی گئی، شادی مرد اور عورت کے درمیان ہوتی تھی، اب قانونی شکلیں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس گفتگو سے کہیں کوئی قانون مجھے ہی پکڑنے نہ جائے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن شادی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کو آگے بڑھانا،
انسان کے اندر یہ خواہش رکھی گئی زندگی آگے بڑھانے کی. نیچر کے اگینسٹ. ہاں تو اب جب وہ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ جس عمل سے پورا نہ ہو اس کا نام آپ شادی رکھ ہی نہیں سکتے. وہ آپ کا ایک ذاتی عمل تو ضرور ہے لیکن وہ شادی کا لفظ اسے دینا، شادی کا مقصد زندگی کو آگے بڑھانا. زندگی کو مرد اور عورت اور نر اور مادہ جسے کہہ لیں یہ اللہ نے بنائے اسی لیے زندگی آگے بڑھنا ہے. تو خلقت کا مقصد ہی ختم ہو گیا اس کے ذریعے. تو یہ تو ایک شیطنت ہے جو پھیلائی جاتی ہے اس طرح. تو شادی کرو اسلام میں اس پہ بہت زور ہے، اور بر وقت کرو، صحیح وقت پہ کرو، جلدی کرو. جس میں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ نابالغ بچے اور بچی کی شادی کر دی جائے، وہ نہیں. جب ان کی زندگی کی ضرورت بن گئی، ان کے جسم کی ضرورت بن گئی تو اب جلد از جلد اس ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ وہ دوسرے راہوں پہ نہ جائیں. اگر اسلام پہ غور کیا جائے گا تو شادی کو انتہائی درجہ آسان بنایا ہے اور طلاق کو انتہائی درجہ مشکل بنایا ہے. بعض مذاہب ایسے ہیں جہاں طلاق کی گنجائش نہیں، یعنی ایک رشتہ مرد و زن کا، عورت مرد کا قائم ہو گیا تو اب یہ زندگی بھر ختم ہوگا ہی نہیں. لیکن وہاں بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی صورت نہیں نبھ رہی ہے تو ختم ہو کے دوسری مرتبہ آباد ہونے کا موقع دیا جائے دونوں کو. لہذا طلاق رکھی گئی اسلام میں اور اکثر مذاہب میں ہے، مگر طلاق کو انتہائی دشوار بنایا ہے. اب میں یہاں پر فقہ جعفری کی بنیاد پہ گفتگو کر رہا ہوں جی. جہاں بہت شرطیں طلاق کی ہیں. ان میں گواہوں کا ہونا شرط ہے، 2 گواہ ہوں اور دونوں بھروسے لائق ہوں، جھوٹ نہ بولیں، بے ایمان نہ ہوں، غلط بیانی نہ کریں. 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق ہو. شادی میں جو لفظ رشتہ جوڑتے ہیں وہ عربی میں ہو اچھا ہے، لیکن نہ ہو تو کسی بھی زبان میں ہو کافی ہے. لیکن طلاق میں اس میں بھی شرط رکھی گئی کہ عربی میں ہو. یہ سب رکاوٹیں جو کھڑی کی جا رہی طلاق کو آدمی کھیل اور تماشا نہ بنا سکے. طہارت کی شرط ہے خاتون کے لیے کہ وہ ہر مہینے کے وہ دن نہ ہوں. اور بھی شرطیں ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں جن کو اس جگہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ طہارت جس میں ان کا آپس کا رشتہ قائم ہو چکا وہ طہارت نہ ہو. یعنی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں طلاق میں ہیں فقہ جعفری کے لحاظ سے. شادی میں اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. نکاح کے لیے ان میں کوئی شرط نہیں، نہ گواہ کی شرط ہے نہ عربی کی ہے پہلی مرحلے میں، لیکن نہ ہو تو پھر عربی کی شرط بھی ختم ہو جاتی صیغہ نکاح میں. اور طہارت کی بھی کوئی شرط نہیں ہے ہی نہیں کوئی شرط، صرف دونوں کا کی رضامندی کی شرط ہے. اور اس میں اگر ناتجربہ کار بیٹی ہے، لڑکی ہے جس کی پہلی شادی ہے، تو وہاں اس کو مددگار کے طور پر اس کے باپ کو اس کا اس فیصلے میں شامل قرار دیا گیا ہے تاکہ جذباتی اور ناتجربہ کاری کے نتیجے میں غلط فیصلہ جلد بازی میں نہ کر لے لڑکی. طلاق کو مشکل بنایا گیا ہے اور نکاح کو انتہائی درجہ آسان بنایا گیا، اس لیے کہ زندگی آگے بڑھے گی رشتے جوڑے رہنے سے، رشتے ٹوٹنے سے زندگی آگے نہیں بڑھے گی. اور اسلام کو ناپسندیدہ ہے طلاق. مشہور روایات میں ہے، سب سنتے جانتے ہیں کہ جو جائز کام کا مطلب یہ ہے کہ کرنے نہ کرنے کا ہمیں برابر اختیار ہے، لیکن ان جائز کاموں سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کی بارگاہ میں طلاق ہے. اور روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب کوئی طلاق ہوتی تو عرش الہی لرز جاتا ہے، یعنی ربوبیت کو بھی یہ ناپسند ہے طلاق، اسی لیے اس کو دشوار بنایا گیا ہے. اس کے اختیارات کا بحث ایک الگ ہے کہ کس کے پاس ہے کس کے نہیں، کون سا اختیار کس کے پاس کتنا اس کا مس یوز ہوتا ہے، ہر جگہ ہے. لیکن اسباب جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، شاید بہت دیر ہو گئی تمہیدی گفتگو مجھ سے کہ نہیں بالکل ڈیٹیل ہے، یہ پہنچنا چاہیے لوگوں تک معلومات. اسباب میں سب سے سمیٹ کے اگر کہا جائے اسلامی نقطہ نظر سے تو اس وقت شادی کے معیار، وہی جو آپ نے سوال کہا تھا کہ انتخاب میں غلطی ہو رہی ہے، غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ غلطی کئی جگہ ہوتی ہے. کبھی انتخاب میں غلطی ہوتی ہے، کبھی ساتھ زندگی بسر کرنے میں غلطی ہوتی ہے. میں 1-2 باتیں شاید عرض کر سکوں. انتخاب میں ایک بہت بنیادی بات ہے جو اسلام نے سکھائی. اس وقت ہمارے ہاں شادیوں میں انتخاب کا معیار جو ہے وہ چند چیزیں ہیں. شکل و صورت ہے
اس کے بعد پیسہ ہے، کہیں پیسہ پہلے ہے، کہیں شکل و صورت پہلے ہے، لیکن یہ 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں ضرور۔ پھر تیسرے مرحلے میں تعلیم آتی ہے، بہت سی جگہوں پہ خاندان بھی ہیں، خاندان بھی موضوع ہیں۔ ہمارے کلچر میں، ہم ہندوستانی مسلمانوں میں خاندان بھی بہت بڑا موضوع ہے۔ تو یہ کئی معیار ہیں جو شادی کے بن گئے ہیں: خاندان، پیسہ، شکل و صورت، تعلیم۔ ایک معیار جو سب سے اہم ہے، ان میں سے کسی کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی بیٹی کہیں دے رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اس کے ضروریات زندگی کو وہ لڑکا فراہم کر سکے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری اسلام نے قرار دی ہے۔ لیکن جو اہم ترین بات ہے اس کی طرف دین نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ میں یہاں پہ یاد دلاؤں گا، اکثر دہراتا رہتا ہوں، حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے بات کی ہوگی، پوچھا ہوگا، تو امام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کہیں شادی کرنا ہو اور تمہیں اپنی بیٹی کہیں دینا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے، تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ مانتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی نگرانی کر رہا اور اس کے غلط کاموں پر اسے سزا دے سکتا ہے، اگر اس میں تقوی ہے اور خوف خدا ہے، تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو دونوں میں بنے گی، تمہاری بیٹی اپنے گھر شوہر کے ساتھ نبھے گی، اچھی زندگی بسر ہوگی، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں بن پاتی ہے، زندگی نہیں بن پاتی، تو بھی اگر اس کے اندر تقوی ہوگا اور خوف خدا ہوگا تو یہ خوف خدا تمہاری بیٹی پر اس کے شوہر کو ظلم کرنے سے، ناانصافی کرنے سے روکے گا۔ تو ایک چیز جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں طرف ہم یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا خیال دماغ میں ہے کہ نہیں کہ میری غلطیوں کو باز پرس کرنے والا کوئی ہے، اللہ ہے، گاڈ ہے، بھگوان ہے، جو ہم ظلم کریں گے، چاہے وہ میاں بیوی پہ ظلم کرے، چاہے بیوی میاں کے ساتھ بدسلوکی کرے، دونوں کے دل میں اگر یہ بات کہی ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے اور اس پر تمہیں سزا ملے گی، تو یہ وہ چیز ہوگی جو زندگی کو بگڑنے سے بچائے گی اور ظلم سے بہرحال روکے گی۔ کوئی کسی کو جلائے گا نہیں، کوئی کسی کو مارے گا نہیں، کوئی کسی کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ نہیں سمجھ نہیں آتا کیسے لوگ انسان یہ سب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، میرے تو تصور سے باہر ہے۔ بہرحال افسوسناک رخ ہے درندگی، انسانوں میں درندگی بھی کہنا ٹھیک نہیں، درندے تو اپنی ضرورت بھر مار کاٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی شاید اگر بول سکتے تو شکوہ کرتے کہ یہ ان جلانے والوں کو اور ان ظلم کرنے والوں کو درندہ نہ کہو، ہم تو مجبور ہیں صرف کھانے پر اس لیے مارتے ہیں، وہ بلا ضرورت نہیں مارتے۔ بہرحال یہ ایک بنیادی بات ہے کہ رشتوں کے انتخاب میں اس چیز کا سب سے زیادہ ضروری دیکھا جانا ہے کہ اس کے ہاں کہیں کسی نگراں کا، کسی دیکھنے والے کا، کسی صاحب اختیار کا تصور ہے کہ نہیں کہ جو اس کو سزا دے گا۔ یہ اگر سوچ لے گا کہ پولیس سے ہم نپٹ لیں گے، ماں باپ سے ہم نپٹ لیں گے، معاشرے سے ہم نپٹ لیں گے، اتنا ہی مانتا ہے، تو پھر یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اپنی بیٹی دو، یا اس لائق نہیں ہے کہ اس کو بہو بنا کے لاؤ، اس لیے کہ یہ ان چیزوں سے نپٹ لے گا تو ظلم ہی ظلم ہے اس کی زندگی میں۔ وہ دیکھو کہ ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا خیال ہے، جزا و سزا کا تصور ہے۔ ایک بنیادی کمی یہ ہو گئی ہمارے ہاں انتخاب میں، اور اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جو زیادہ ضروری تھا اس کو نظر انداز اہم ترین چیز نظر انداز ہو گئی، باقی چیزوں میں معیار بنا کے ہم چلے جاتے ہیں، پھر یہ دقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو زندگی جاری رکھنے میں ایک بنیادی بات، اور بہت سی چیزیں میں عرض کیا کہ اس مختصر سے وقت میں، اور آپ نے پوچھا اور میرے دماغ میں بردستہ آ سکتا ہے، میں وہی کہہ سکتا ہوں۔ اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ زندگی جاری رکھنے میں بھی، ساتھ جینے میں جو اہم ترین زندگی کی ضرورت ہے اور جو ہمارے درمیان معاشرے میں غائب ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے ایثار، یا دوسروں کا خیال رکھ کے جینا، جس کو میں بار بار خود غرضی کی شکل میں کہہ رہا ہوں۔ دوسرے کا خیال رکھ کے جینا۔ 2 الگ الگ زندگیاں ایک ساتھ آئی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں سوچ بھی تھوڑی بہت الگ ہوگی، عادتیں الگ ہوں گی، ان کی اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت، ایثار جو ایک اچھا رخ ہے، اور ایک برا رخ یہ ہے کہ ہماری قوت برداشت ختم ہوتی چلی جا رہی معاشرے کی۔ اس وقت جو ٹوٹ رہی زندگیاں، ان میں جو سب سے نمایاں وجہ میں نے دنیا میں پائی ہے شاید، وہ ہے قوت برداشت کی کمی، فرسٹریشن، قوت برداشت کی کمی، اور اس سے ٹوٹتی زندگیاں۔ قوت برداشت کی کمی
کی وجہیں بہت سی ہیں، ماحول دے رہا ہے اس کو، لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے جو انسان اگر دماغ میں بسانے کی کوشش کرے، وہ ہے آخرت، وہ ہے اللہ کا ہونا، وہ ہے جزا اور سزا، کہ ہم یہاں کچھ تکلیف اٹھا کے جئیں گے تو آخرت ہماری اس کی اللہ سے ہمیں اس کی جزا ملنا ہے۔ تو زندگی جاری رکھنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ قوت برداشت کی کمی ہے، اور وہی پیدا کیا جانا ضروری ہے۔ بڑی قیمتی بات آپ نے ہمارے ناظرین کو اور بتاتے خود بتایا کہ ہمیں کیسے کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں اور طلاق ہو رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز جو دیکھنے والے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کو مینیج کرنے کے لیے، چونکہ ایک انون جسے ہم جانتے نہیں ہیں اسے ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ہم کلچر، لائف سٹائل، ابھی آپ نے بتایا کہ سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس کو مینیج کرنا، تو کیا ہم چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اس مختصر سی عمر میں آپ نے اس کو مینیج کرنے کا کچھ نہ کچھ بہرحال طریقہ سکھایا ہوگا اور بتایا ہوگا، وہ کیا ہے ایسا کہ جس سے ہم ان حالات سے کو مینیج کر پائیں اور یہ نوبت ہی نہ آنے دیں؟ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ جو زندگی کو آگے بڑھنا ہے، یہ زندگی نہ اکیلے مرد آگے بڑھا سکتا ہے، نہ اکیلے عورت آگے بڑھا سکتی ہے، شروع بھی نہیں ہوگی، چلے گی بھی نہیں۔ بے شک۔ جناب آدم جب تک اکیلے رہے، جب جناب حوا آئی ہیں تو انسان نسل آگے بڑھی ہے، اور پھر وہ چلی بھی اسی سے ہے۔ اب وہ بے سبب کی بحثیں بہت ہیں کہ اس کو اونچا، مرد کو ڈومینیٹڈ ہے کہ مردوں کے ہاتھ میں سوسائٹی رہی ہے، اور دونوں کی زندگی ساتھ شروع ہوئی تو مرد کیسے حاکم کب بن گیا؟ پہلے دن سے ہی یا بعد میں بنا؟ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ سب نظام مردوں کے بنائے، اس کے عورتوں کے خلاف ہیں، یہ سب سکھاتے بھی مرد ہیں، میری بہنیں برا نہ مانے، لیکن وہ مردوں ہی سے سن کے دہراتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دین کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارے جو لفظ بولا جاتا ہے ملا، میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے کٹ ملا یا جو دھرم کے ذمہ دار بنتے ہیں اور ہوتے نہیں ہیں، بنتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں اور اپنے کو پڑھا لکھا بتاتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے نہ جانے کیا کیا مذہب کے نام پہ شامل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی مذہب ہوتا ہے اس سے بدنام ہوتا ہے۔ زندگی اکیلے مرد سے بھی چلنے والی نہیں ہے، زندگی اکیلی عورت سے بھی چلنے والی نہیں ہے۔ جب تک جناب آدم رہے اکیلے، زندگی آگے نہیں بڑھی، جب جناب حوا شامل ہوئی ہیں تب زندگی آگے بڑھی۔ لیکن جو نظام زندگی ہے دین، اس میں کاموں کو پورے کائنات میں، یونیورس میں بھی کام بٹے ہوئے ہیں، سورج کا کام الگ ہے، چاند کا کام الگ ہے، اور ہمارے وجود میں بھی کام بٹے ہوئے ہیں، ہاتھوں کا کام الگ ہے، پیروں کا کام الگ ہے، کان کا کام الگ ہے، آنکھوں کا کام الگ ہے۔ تو کام بانٹے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، چاہے وہ ہماری آپ کی گھریلو زندگی ہو، مرد زن کی، میاں بیوی کی زندگی ہو، یا کارخانے ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالج ہوں، آفیسز ہوں، کھیتی کی، کہیں بھی کام تقسیم کیے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھتی۔ یہ تقسیم کار ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں نے بھی عرض کیا کہ ہے موجود۔ ایک ہوتا ہے اصل ذمہ داری کس کی ہے، اس میں کوئی یہ گنجائش نہیں پیدا ہوتی کہ پیروں کو خراب کام دیا گیا ہے کہ وہ زمین پہ چل رہے ہیں، اور سر آنکھوں کو بہت اچھا کام دیا گیا کہ آسمان میں رہ کے دیکھ رہی، یہ کوئی شکایت کرنے کی جگہ نہیں بنتی۔ جو جس کی ذمہ ہے وہ اس کو کر رہا ہے، یہی اس کا شرف ہے، یہی اس کی فضیلت ہے۔ لیکن اپنی ذمہ داری کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں کھڑا ہوں، 6 فٹ کا ہوں، ہاتھ اٹھایا 1.5 فٹ اور اٹھ گیا، اور کوئی چیز مجھے اٹھانا ہے جو اور اوپر ہے۔ اب یہ ہاتھ اٹھانا کا کام ہاتھ کا ہے، لیکن ہاتھ نہیں پہنچ پایا تو یہاں پیر مدد کرتے ہیں، پنجوں کے بل کھڑا ہوا، 6 انچ اور اونچا ہو گیا، چیز اٹھا لی۔ کام ہاتھ کا ہے، پیروں نے مدد کی۔ زمین پہ بیٹھا تھا پالتی مارے، گھٹنے بیکار ہو گئے، اب پیروں میں اتنی طاقت نہیں کہ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، تو یہاں ہاتھ ٹیک لیتا ہوں، اصل کام پیروں کا ہے، ہاتھ اس میں مددگار ہو گئے۔ یہ نظام اللہ نے میاں بیوی جو پوری زندگی کا محور ہے، اسی سے ماں باپ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں، شادی کی بات ہم لوگوں نے شاید ابھی کی تھی، کہ سارے رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
کون کس کے گھر میں بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کا کون باپ ہے، کس کی ماں، بھائی بہن، خالہ پھوپھی، جتنے رشتے ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کس کے گھر میں پیدا ہوئے، کس کے بیٹے بنے، ہماری کون بیٹی بنی۔ صرف ایک رشتہ ہے جو اللہ کا بنایا ہوا نہیں، اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ لیکن جتنے اللہ کے رشتے بنائے ہوئے ہیں، آج کل ہر چیز فیشن بن جاتی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ماں کے حقوق پر آج کل فیشن بن گیا ہے کچھ لکھ دینا، واٹس ایپ پہ لکھ کے سکون حاصل کر لو، سوشل میڈیا پر ماں کے اوپر۔ اب باپ تو ختم ہو گیا بیچارہ، بھائی ماں باپ دونوں ہیں، اب فیشن چلے کچھ دنوں بعد باپ پہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال مجھے یاد نہیں آتا، کسی شاعر نے بہت اچھی نظم ماں پہ کہی تھی، اسی کے بعد سے مجھے لگتا ہے دھیرے 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 فیشن بن گیا۔ تو جتنے رشتے ہیں، مقدس ترین رشتہ ماں باپ کا ہے، والدین، ماں ہے، لیکن یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہے، باپ کا رشتہ اللہ کا بنایا ہے، بھائی بہن اللہ کے بنائے رشتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی رشتہ وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ میاں بیوی کا رشتہ وجود میں نہ آ جائے۔ جتنے مقدس رشتے ہیں، سارے مقدس رشتے ٹکے ہوئے ہیں میاں بیوی پر، شوہر اور زوجہ پر، ہسبینڈ اور وائف پر۔ جب تک دو مرد و زن، عورت اور مرد، زوجہ اور شوہر نہیں بنیں گے، نہ یہ کسی کی ماں بنے گی، نہ کسی کا باپ بنے گا، نہ کوئی اس کی بیٹی ہوگی، نہ کوئی اس کا بیٹا ہوگا، نہ اس کا کوئی بھائی بہن ہوگا۔ سارے رشتے جو اللہ کے بنائے ہیں، ان سارے رشتوں کی بنیاد ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ لہذا اگر ہم مستقبل کی نسل میں ان پاکیزہ رشتوں کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس مقدس رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو بھی پاکیزہ رشتہ ہونا چاہیے۔ یہی رشتہ کل باپ و ماں بنانے والا، یہی رشتہ اولاد بنانے والا۔ اگر یہی رشتہ خراب نیت سے ہے تو یہ پھر اگلے رشتے بھی کچھ اچھے وجود میں آئیں، ہونے والا نہیں۔ ایک بنیادی بات ہے، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے شاید کہیں لکھا ہے یا کسی تقریر میں پڑھا ہوگا، مجھے یاد ہو گئی اور میں اسے دہراتا رہتا ہوں۔ اب اس کے بعد عرض کروں گا کہ تقسیم کار کی بات میں کر رہا تھا کہ پورے نظام کائنات میں تقسیم کار ہے، انسانی جسم میں بھی ہے۔ اصل ڈیوٹی کون کس کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کم سمجھا جائے، کہ اس کو حقیر کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا۔ مددگار ہونا دوسرا نظام ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رشتہ جب پیغمبر نے قبول کیا ہے، اور دولت مند اور اچھے گھرانے والے سب رشتے آ رہے تھے، اس کے باوجود پیغمبر سکوت اختیار کیے تھے۔ پھر جب پیغمبر کے پاس مولا کا رشتہ ذریعے سے پہنچا، جناب سعد بن معاذ کے ذریعے، بظاہر پہ مولا علی خود براہ راست گفتگو کرتے ہوئے شرما رہے تھے اپنے حالات کی وجہ سے، تو بخوشی قبول کیا تھا، اور ان کی خوبیاں بتائی تھیں حضرت زہرا کو کہ کیا کیا خوبیاں ہیں ان کی، جس بنیاد پر پیغمبر نے رشتہ پسند کیا اور حضرت زہرا نے بھی پسند کیا۔ اس رشتے کے قائم ہو جانے کے بعد اب زندگی مل کے بسر کرنا ہے، تو فرمائش کی اس نئے جوڑے نے پیغمبر سے کہ آپ ہی ہماری ذمہ داریاں تقسیم کر دی ہیں۔ تو جو پہلی تقسیم پیغمبر کے ہاتھوں سے وجود میں آئی ہے روایات میں، پیغمبر نے کہا گھر کے باہر کے کام علی کے، گھر کے اندر کے کام زہرا کے۔ اور روایت یہ بھی کہتی ہے کہ اس پر حضرت زہرا نے کہا کہ مجھے اس فیصلے سے پیغمبر کے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے میری پوری تمنا تھی کہ، اور یہ خوف بھی تھا کہ کہیں پیغمبر باہر کے کام میرے ذمے نہ کر دے۔ تو بی بی زہرا نے خود حجاب کو اور بہت زیادہ معاشرے میں جا کے ذمہ داریاں ادا کرنے والی ڈیوٹیز کو اپنی پاکیزہ فطرت کے ذریعے پسند نہیں کیا تھا۔ اور میں پھر وہی کروں گا، ڈیوٹی ہم سمجھتے ہیں باہر جا کے روزی کمانا زیادہ بڑا کام ہے، اس سے بہت بڑا کام گھر میں رہ کے اگلی نسل کو صحیح طور پر پالنا ہے، لیکن اس کو کم سمجھا جاتا ہے، بدنصیبی ہے۔ آج کل ہر چیز کے پیسوں سے حساب لگایا جاتا ہے۔ ابھی کوئی 1 سال 2 سال کے اندر میں نے کہیں واٹس ایپ پہ گھومتے دیکھا تھا کہ ایک خاتون خانہ گھر میں رہ کے جو کچھ کرتی گھر چلانے کے لیے، اس گھر چلانے کے کام کے اگر قیمتیں طے کی جائیں مارکیٹ سے تو وہ لاکھوں ڈالر، امریکہ وغیرہ کہیں کا کیلکولیشن تھا کہ لاکھوں ڈالر سالانہ وہ تنخواہ بنتی ہے۔ تو اگر پیسے ہی سے کسی چیز کی ویلیو نکالی جا رہی ہے تو یہ زیادہ بڑا کام ہے۔ سی او صاحب جو باہر کما رہے ہیں اس سے زیادہ پیسہ یہ گھر کے اندر بچا رہی ہے، کما رہی جو چاہے کے لیے۔ تقسیم کار پیغمبر نے کیا، گھر کے باہر مرد، گھر کے اندر عورت
اور جسمانی ساخت اور طاقتیں اور اعضاء کام انجام دینے کی صلاحیتیں یہ بھی اگر دیکھی جائیں گی. اب عورت کو تو اس وقت ایئر لائن میں فیشن بن گیا ہے اور وہ بکسے صندوق اور وہ بھی اٹھا رہی ہے، لیکن دونوں کے جسم کے میں جو فرق اللہ نے رکھے ہیں، ذمہ داریاں دونوں کی الگ الگ رکھی تھی، اسی لیے وہ صنف نازک کہلاتی ہے. وہ ہے، وہ پہلوانی کے لیے نہیں پیدا کی گئی. مولا علی نے کہا ہے کہ وہ قہرمانہ نہیں، وہ پہلوانی، اب تو اسے کشتی بھی لڑوائی جا رہی. تو ذمہ داریاں الگ اللہ نے رکھی ہیں، اسی اعتبار سے دونوں کی ساخت میں بھی فرق رکھا ہے اور اسی حساب سے ڈیوٹیز بانٹی ہیں. تو پیغمبر نے بھی کہا گھر کے باہر کا کام علی، گھر کے اندر فاطمہ. لیکن جب ان دونوں کی مشترکہ زندگی بسر ہوئی تو یہ نہیں تھا کہ باہر کا کام ہے تو تم ہی کرو گے علی، میں نہیں کروں گی، اور گھر کے اندر کا کام ہے تو تم ہی کرو گی فاطمہ، میں نہیں کروں گا. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت زہرا تنور کے پاس یا جہاں کھانا پکتا وہاں کچھ کر رہی، اور مولا علی، مشہور واقعات ہیں، مولا علی بیٹھے ہوئے، شاید اس دن مسور پکنا تھی تو مسور کی چن رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں. تو پیغمبر بہت خوش ہوئے، یعنی مولا علی ہاتھ بٹا رہے تھے حضرت زہرا کے کام میں. اور یہ بھی روایت کہتی ہے کہ مولا علی میدان جنگ میں جانا، لڑنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، ڈیفنس کرنا، بچانا، یہ ان کا کام تھا. واپس آئے تو تلوار کو دھو کے صاف کر کے رکھا جانا ہے. کام تو علی کا ہے لیکن یہ کام حضرت زہرا کرتی تھی سلام اللہ علیہ. اسی طرح سے ولی اور حاکم اور امام پیغمبر ان کو بنا کے گئے تھے. وفات پیغمبر کے بعد جب اس طرف امت نے توجہ نہیں دی ہے تو رات کی تاریکیوں میں حضرت زہرا مولا علی کی مدد کے لیے نکلی ہیں اور انہوں نے انصار کے گھر گھر پہ جا کے یہ کام کیا ہے جو دراصل مولا علی کا کام، اس میں ہاتھ بٹایا ہے. تو ذمہ داریاں تقسیم ہوں، حیات پیغمبر میں تقسیم جس طرح ہوئی تھی وہی بہتر ہے. جیسے پیغمبر نے اپنے داماد اپنی بیٹی کے درمیان تقسیم کی ہے، اس سے بہتر کوئی تقسیم ہوتی تو وہی تقسیم پیغمبر نے کی ہوتی. لہذا اسی طرح تقسیم ہو، اور پھر اس ذمہ داری تقسیم ہونے کے ساتھ جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانے کا مزاج ہے وہ مزاج ان دونوں سے سیکھا جائے تو انشاءاللہ گھر بسے رہیں گے، نہیں اجڑیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آج جس بی بی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کے لیے، عالم انسانیت کو سلیقہ حیات سکھانے کے لیے آئے، آپ کی بیٹی دنیا کی عورتوں کے لیے مشعل راہ بنی. اور آپ نے بڑی قیمتی بات ہمارے ناظرین تک آج کے اس پروگرام کا میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ اور نتیجہ ہوگا کسے اگر ہم غور سے دیکھیں، محسوس کریں اور اسے عملی جامہ پہنائیں، اسے اپنی عملی زندگی میں لے آئیں تو یقینی طور پہ گھر کیا سارا یہ سماج و معاشرہ آباد ہو جائے گا اور یہ شکوے دور ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ وہ دن دور ہوں گے کہ جب طلاق کی نوبت آئے گی اور گھر تقسیم ہونے لگے، گھر کا ماحول زہر بھرا ہو جائے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گھر کے اندر کے کام عورتوں کے اور گھر کے باہر کا کام مرد اگر سنبھال لیں اور سب ایک دوسرے کو کوارڈینیٹ کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ضروریات کو محسوس کریں تو انشاءاللہ وہ گھر، وہ سماج و معاشرہ آباد ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شہزادی جناب بطول سلام اللہ علیہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ایک وقت میں ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی شریک حیات، ایک اچھی ماں اور ایک اچھی آئیڈیل عورتوں کے لیے آپ بنی ہیں اور دنیا کو سلیقہ حیات سکھایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس بی بی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے کردار کو اپنی زندگی میں ہم یقینی طور پہ اتاریں گے اور ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے. ناظرین، ہم چاہیں گے کہ ہمارے پروگرام میں آپ نے جو کچھ محسوس کیا، آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں اور آپ ہم سے پوچھیں، آپ ہم سے سوال کریں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں بھی آپ کو ہم زحمت دیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ تشریف لے آئیں اور ہمارے جو نئی جنریشن ہے کہ جس سے اس بات کا یقین تو ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی کے لحاظ سے ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو آپ لوگ ایسے ذریعہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اگر ہمیں فیڈ بیک ملے اور ہمیں سوالات ہمارے سامنے آئیں تو ہمارے لیے بھی آسان ہو کہ ہم اس میں محنت کریں، کوشش کریں، ڈھونڈ کے لائیں کہ زندگی کے حل کیا ہیں. یہ تو اپنے مشاہدے کی بنیاد پر جو عرض کر سکتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں ہم لوگ، ورنہ ہمیں فیڈ بیک نہیں ملتا ہے. بہرحال یہ ایک شکوہ ہے جو آپ نے سنا کہ آپ سوالات کریں، آپ پوچھیں تاکہ اس کے نتائج ملیں اور انشاءاللہ ملیں گے.
اسلام کا کوئی ایسی تربیت ہمارے پاس جو فقہ جعفری ہے اس میں کوئی ایسی چیز چھوٹی نہیں ہے کہ جو ہمیں بتائی نہ گئی ہو. کھانے کے، رہنے کے، پریکٹیکل لائف میں، روزگار کے، صحت کے، کوئی ایسی چیز چھوٹی نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے. ہمیں اشارہ کوارڈینیشن ٹیم کر رہی ہے کہ پروگرام کو ہم سمیٹیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں اور آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. بشه آسمون نگیره مگه میشه